السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں شروع کرتی ہوں ناول آخری امید کی قسط نمبر 31۔ آمنہ کی طبیعت کئی روز سے خراب تھی۔ شبنم کی باتوں نے اسے ذہنی طور پر بہت پریشان کر دیا تھا۔ اس نے عبدالرحمن سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا، لیکن وہ اندر ہی اندر بہت پریشان تھی اور اپنے طور پر ہی واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ وہ کیا کچھ سوچ کر عبدالرحمن کے ساتھ آئی تھی۔ اسلامی سوچ کے مالک نوجوان کا گھرانہ بھی کتنا اسلامی ہوگا۔ ہم سچے اور پکے مسلمان ہوں گے۔ ان کے درمیان رہ کر وہ اسلام پر عمل کرنا سیکھے گی۔ اس کے اندر جو کمیاں ہوں گی وہ سب پوری ہوں گی۔ مگر یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ سب اس کی خام خیالی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے اسلام کو ہی طنز کا نشانہ بنایا جائے گا، اس کی مسلمانیت پر شک کیا جائے گا اور اس کے وجود کو ایک مصیبت اور لعنت سمجھا جائے گا۔ وہ تنہا بیٹھ کر آنسو بہاتی اور اس کا دل چاہتا کہ وہ فوراً واپس چلی جائے۔ اسی دوران اس کی طبیعت خراب ہوئی، اسے قیانا شروع ہوئی تو جمیلہ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہے۔ عبدالرحمن اور جمیلہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ منت کا دیا ٹوٹنے سے اس کے اندر جو وہم پیدا ہوا وہ ایک دم ختم ہو گیا۔ گھر کے سب لوگ بہت خوش تھے سوائے ہاجرہ، شبنم اور فریحہ کے۔ جمیلہ خود بھی اوپر شفٹ ہو گئی اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگی، اسے بیڈ سے نہ اٹھنے دیتی، اس کی صحت کا بہت خیال رکھتی، اسے خود زبردستی کھانا کھلاتی۔ جمیلہ کی اتنی محبت اور کیئر دیکھ کر وہ حیران ہونے لگتی۔ جمیلہ پہلے بھی اسے بہت محبت کرتی تھی، مگر اب تو ہر وقت اس پر صدقے واری جاتی۔ مگر شبنم اور ہاجرہ سے یہ سب برداشت نہ ہو پاتا تھا۔ لگتا ہے اماں بی کی چھوٹی بہو دنیا کا کوئی انوکھا کام کرنے جا رہی ہے۔ یوں ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں جیسے وہ کوئی ملکہ عالیہ ہو۔ شبنم نے جمیلہ کی طرف دیکھ کر منہ بناتے قدرے طنزیہ انداز میں کہا، جو آمنہ کے لیے خاص دودھ لے کر آئی تھی۔ اری شبنم، ناز نخرے تو میں نے تمہارے بھی اٹھائے تھے، اب تم بھول جاؤ تو میں کیا کروں؟ جمیلہ نے بھی منہ بنا کر جواب دیا۔ لیکن ویسے نہیں اٹھائے تھے جیسے شہزادی کے اٹھا رہی ہو، شبنم نے جواب دیا۔ ہاں، شاید اس لیے کہ اللہ نے بڑے عرصے بعد اس گھر پر کرم کیا ہے۔ بڑی کی 2 بیٹیاں اور دوسری کی 1 بیٹی۔ اب اللہ کرم کرے اور میرے عبدالرحمن کو ایک بیٹا دے دے تو پوتا کھلانے کی میری خواہش پوری ہو جائے۔ جمیلہ نے دعائیہ انداز میں کہا تو ہاجرہ اور شبنم نے منہ بنا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اماں، ایسی باتیں کر کے تو ہمارا دل جلا رہی ہے تو۔ بیٹیاں ہوئیں تو اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ آج ہمیں یہ طعنے سننے کو مل رہے ہیں۔ دونوں نے آبدیدہ ہو کر کہا۔ ہائے ہائے، کس نے طعنے دیے ہیں؟ میں تو اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہوں، تم لوگ تو بات کا بتنگڑ بنانے میں ماہر ہو۔ جمیلہ بڑبڑاتی اوپر چلی گئی۔ بھابھی، اس کمبخت کے اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو سمجھو اس گھر کا والی وارث وہی ہوگا، نہ ہمارے کچھ ہاتھ آئے گا نہ ہماری بیٹیوں کے۔ شبنم نے آنکھیں گھما کر کہا تو ہاجرہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ شبنم، یہ تو نے بہت پریشانی کی بات بتائی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم سب کہاں جائیں گی؟ گھر کے مرد پہلے ہی اس کے گن گاتے ہیں، ہماری لڑکیاں اس کی مٹھی میں ہیں، اور اب اماں کو دیکھو کیسے اس پر صدقے واری ہو رہی ہے۔ اگر لڑکا ہوا تو پھر سب کچھ اسی کا ہوگا۔ حاجہ نے آ بھر کر کہا، کمبخت پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ پیر بابا کے مزار پر کئی بار منتیں مانگی، میں نے خود کتنے وظیفے معجزے سنے، دعائیں کی، خود جا کر اسے جلی کٹی بھی سنائی، مگر اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شبنم نے افسردگی سے بتایا، اب کچھ اور ہی کرنا ہوگا۔ حاجہ نے آنکھیں گھماتے کہا، کیا حاجہ بھابھی؟ شبنم نے اس کے قریب آ کر رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ چنڈے والی خانقاہ پر ایک عامل بابا بیٹھتا ہے، سچ بڑا ہی پکا عامل ہے، ایسا تعویذ دیتا ہے کہ چند دنوں میں ہی کام ہو جاتا ہے، حاجہ نے سرگوشی میں بتایا۔ سچ بھابھی، کیا تمہارا کوئی کام ہوا ہے؟ شبنم نے پوچھا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے ہو رہا ہے، لیکن تم اس بات کو چھوڑو، میں تمہیں آمنہ کے لیے کہہ رہی تھی، ایک تعویذ کے وہ 2-3 ہزار روپے لیتا ہے، اگر آدھی رقم تم دے دو تو میں اس سے بات کرتی ہوں۔ حاجہ نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ ہاں ہاں، دے دوں گی، بس یہ بلا یہاں سے جائے، شبنم نے منہ بنا کر کہا۔ لیکن شبنم، تعویذ کس بات کا کرانا ہے، یہاں سے جانے کا یا پھر اس کے بچے کے مرنے کا؟
حاجہ نے بھویں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ دونوں ہی کرا دو، ٹھہرو میں ابھی پیسے لے کر آتی ہوں۔ اور شبنم اپنے کمرے میں چلی گئی، جلدی سے 1500 روپے لے کر آئی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جاتی ہوں اور آج ہی اس کے لیے تعویذ لے کر آتی ہوں، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ حاجہ نے مسکراتے کہا اور اٹھ کر ٹار سے اپنی چادر اتاری۔ بھابھی میں بھی ساتھ چلوں؟ شبنم نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ نہیں نہیں، ہم دونوں جائیں گی تو اماں پھر مشکوک ہو جائیں گی، اور لڑکیاں علیحدہ سے پوچھ گچھ کرتی ہیں۔ بس کسی کو کچھ مت بتانا، یہی کہنا کہ میں اپنے سر درد کی دوا لینے حکیم صاحب کے پاس گئی ہوں، اور ویسے بھی وہاں بڑا رش ہوتا ہے، بہت دیر لگتی ہے۔ حاجہ نے باہر جاتے ہوئے کہا تو شبنم خاموش ہو گئی اور منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ عبدالرحمن صبح ناشتہ کر کے کالج چلا گیا اور جمیلہ سبزی لینے مارکیٹ چلی گئی۔ آمنہ کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی، اس کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے بیڈ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ شبنم نے آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر جھانکا، ہاجرہ کو اشارہ کیا۔ ہاجرہ ہاتھ کی مٹھی کو بند کیے اس کے قریب آئی۔ میں اس پر نظر رکھتی ہوں، اگر اس نے کوئی حرکت کی تو میں گلا کھنکاروں گی۔ تم کچن میں جا کر یہ چینی اس کی چینی میں مکس کر دو اور میں تعویذ اس کی الماری میں رکھ دوں گی، شبنم نے سرگوشی میں کہا تو ہاجرہ دبے قدموں کچن میں داخل ہوئی اور جلدی سے اس کی چینی میں وہ چینی مکس کر دی جو عامل بابا نے دم کر کے دی تھی۔ وہ کچن سے یہ کام کر کے خوشی خوشی باہر لوٹی، اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے بندھا تعویذ شبنم کو دیا۔ میں تو اپنا کام کرائی ہوں، اب تم جا کر اپنا کام کرو، حاجہ نے تعویذ اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح نظر رکھنا، شبنم نے کہا اور اس کے دوسرے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی۔ جلدی سے الماری کھول کر کپڑوں کے نیچے کونے میں تعویذ رکھ دیا۔ دونوں فاتحانہ انداز میں نیچے اتر رہی تھیں کہ جمیلہ شاپنگ بیگز پکڑے داخل ہوئی۔ دونوں کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر چونکی۔ تم دونوں اوپر کیا کرنے گئی تھیں؟ جمیلہ نے چونک کر پوچھا تو وہ دونوں بوکھلا گئیں۔ ہم آمنہ کی خیریت پوچھنے گئی تھیں، صبح عبدالرحمن بتا رہا تھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے گئیں، لیکن وہ تو سو رہی ہے، شبنم نے جلدی سے بتایا۔ ہاں، بیچاری کو بہت کمزوری ہے، جمیلہ نے فکر مندی سے جواب دیا، لیکن وہ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر چونکی۔ اچھا، اللہ اپنا کرم کرے، ہم تو دعا ہی کر سکتی ہیں، حاجہ نے جلدی سے کہا اور دونوں وہاں سے چلی گئیں، مگر جمیلہ کو ان کی باتیں کچھ مشکوک لگیں۔ وہ سر جھٹک کر اوپر چلی گئی اور دونوں کمروں میں جا کر کھلکھلا کر ہنسنے لگیں۔ جمیلہ آمنہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ گہری نیند سو رہی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمایاں ہو رہے تھے، سفید رنگ کا زردی مائل دکھائی دے رہی تھی۔ جمیلہ اس کی حالت دیکھ کر افسردہ ہونے لگی۔ آمنہ بیٹھی، اٹھو ہوش کرو، صبح سے یوں ہی لیٹی ہو، نہ کچھ کھا پی رہی ہو، یوں ہی بڑی رہو گی تو کمزوری ہو جائے گی، جمیلہ نے اس کا بازو ہلاتے کہا تو اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، آمنہ نے بے دلی سے جواب دیا، مگر جمیلہ اس کے لیے گرم دودھ میں چینی مکس کر کے لے آئی۔ اٹھو بیٹا، دودھ پی لو، دیکھو میں نے تمہارے لیے گرم کیا ہے، جمیلہ نے محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا تو آمنہ انکار نہ کر سکی اور اٹھ کر دودھ کے 2 گھونٹ لیے تو اس کا جی متلانے لگا۔ وہ بھاگتی واش روم میں گئی اور کہہ کرنے لگی، اوفو، اس سے تو کچھ ہضم ہی نہیں ہو رہا، میں حکیم صاحب کے پاس جاتی ہوں، کوئی قہوہ کوئی پھکی ہی دیں، اس طرح بیچاری اتنا وقت کیسے گزارے گی، جمیلہ خود ہی بڑبڑاتے ہوئے بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آمنہ ہانپتی ہوئی اپنے بیڈ پر لیٹ گئی، دودھ وہیں پڑا رہا۔ آمنہ غنودگی میں تھی جب ایک بلی کمرے میں گھس آئی اور اس نے دودھ کا گلاس دیکھتے ہی اس پر چھلانگ لگائی۔ گلاس نیچے گر کر ٹوٹ گیا اور سارا دودھ فرش پر گر گیا۔ بلی مزے سے دودھ پینے لگی۔ آمنہ نے اسے وہاں سے بھگانے کی کوشش کی، مگر اس میں ہاتھ ہلانے کی بھی ہمت نہ تھی، کہہ کرنے سے وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ بلی دودھ پی کر خوب ادھر ادھر پھری، کچن میں بھی جا کر منہ مارنے لگی اور اسی میں نمک مرچ مسالوں اور چینی کا ڈبہ بھی سٹینڈ میں لگے تھے، سب گرا دیے، چینی مسالوں کے ساتھ مکس ہو گئی۔ جمیلہ جب گھر لوٹی تو یہ نقشہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، بلی کچن میں ہی میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ جمیلہ بلی کو کوسنے لگی اور ڈنڈا پکڑ کر اسے باہر نکالا، جو کچھ اٹھا سکتی تھی وہ تو سمیٹ لیا، باقی اٹھا کر کچرے میں پھینک دیا۔
چینی تو ساری خراب ہو گئی تھی۔ اس نے الماری میں پڑی چینی اور مسالے ڈبوں کو صاف کر کے ڈالے اور قہوہ بنا کر زبردستی آمنہ کو پلانے لگی۔ حکیم صاحب نے یہ پھکی بھی دی ہے اور قہوہ بھی، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بس بیٹی تم بھی ہمت کرو، اپنے بچے کی فکر کرو، اگر کچھ کھاؤ پیو گی نہیں تو کیسے ہمت طاقت آئے گی؟ جمیلہ نے محبت سے اسے سمجھاتے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ تھینک یو اماں، اس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ اچھا اب تم آرام کرو، میں تیرے لیے بکرے کی گوشت کی یخنی بناتی ہوں۔ جمیلہ اٹھتے بولی تو وہ اتنی محبت پر مسکرانے لگی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی جس نے اسے ماں جیسی ساس سے نوازا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی جب حاجہ دبے قدموں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور فریحہ کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ شبنم نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اس لیے حاجرہ کو معلوم نہ ہو سکا۔ شبنم کو شک سا گزرا کہ وہ دبے قدموں باہر نکلی۔ حاجرہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ شبنم دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے لگی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، اندر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حاجرہ فریحہ کو کچھ پکڑا رہی تھی۔ سن، یہ تعویذ میں تیرے لیے لائی ہوں، یہ ثقلین کو چائے میں گھول کر پلا دینا، پھر دیکھنا کیسے تمہارا دیوانہ ہو جائے گا، ہر طرف اسے تو ہی دکھائی دے گی۔ حاجرہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو شبنم کو ایک دم غصہ آ گیا۔ امی، دکھائی تو اسے میں پہلے ہی دے رہی ہوں، پہلے تعویذ کا اتنا اثر ہوا ہے کہ کیا بتاؤں، اس کا نہ جانے اور کتنا ہوگا۔ فریحہ نے تعویذ مٹھی میں دبا کر مسکراتے کہا۔ اچھا تو یہ ماں بیٹی گنیا یہ کچھ کر رہی ہیں، اس لیے میری آسماں کا دل اچاٹ کر دیا ہے، ان کا بیڑا غرق۔ وہ غصے سے دانت کچکچا کر سوچنے لگی۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ اندر جانے ہی لگی کہ اسے عبدالرؤف کی آواز سنائی دی، وہ اسے بلا رہا تھا۔ اس نے غصے سے دروازے کی طرف دیکھا اور وہاں سے چلی گئی، مگر ساری رات اس کا خون کھولتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ ان ماں بیٹیوں کا وہ حال کرے گی کہ ساری زندگی یاد رکھیں گی۔ وہ ساری رات منصوبے بنانے میں گزارنے لگی۔ لیکن صبح اٹھتے ہی بری خبر ملی کہ جمیلہ کے جوان بھانجے کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ سارے گھر میں افراتفری پھیل گئی۔ سب جلدی جلدی صدیقہ کے ہاں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ آسمہ اور شبینہ کے ایگزامز ہو رہے تھے، وہ کالج چلی گئیں۔ آمنہ کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ فریحہ کو گھر میں چھوڑ کر سب جلدی جلدی چلے گئے۔ فریحہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ثقلین کے لیے ناشتہ بنایا اور چائے میں تعویذ گھول کر اسے پلا دیا۔ ثقلین بھی جن محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، فریحہ ان سے بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ آج میرا بالکل بھی جاب پر جانے کو دل نہیں چاہ رہا، ایسا خوبصورت موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ ثقلین نے اس کا ہاتھ پکڑتے محبت سے کہا۔ تو پھر مت جاؤ، میرا بھی دل چاہتا ہے تم میرے پاس بیٹھے رہو اور میں تمہیں جی بھر کر دیکھتی رہوں، فریحہ نے مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ مگر اسی لمحے ثقلین کا موبائل بجا۔ اس نے منہ بنا کر موبائل کی طرف دیکھا۔ ایک بہت ضروری اپائنٹمنٹ ہے، جانا پڑے گا، وہ منہ بنا کر بولا۔ مجھ سے بھی زیادہ، فریحہ نے آنکھیں گھما کر پوچھا۔ اگر کمٹمنٹ نہ کی ہوتی تو پہلے تم ضروری ہوتی، مگر اب کمٹمنٹ پہلے کر چکا ہوں، لیکن میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، ثقلین نے گہری سانس لے کر اسے دیکھتے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ ثقلین چلا گیا اور وہ میوزک لگا کر رومانٹک سانگ سننے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ثقلین کو مس کال دینے لگی۔ ثقلین اس موقع کو کسی طرح ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپائنٹمنٹ سے فارغ ہو کر وہ 2-3 گھنٹوں بعد ہی واپس آ گیا۔ فریحہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے انتہائی آؤٹ ڈریس پہن رکھا تھا۔ وہ ثقلین کو دیکھتے ہی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ مجھے معلوم تھا تم جلد ہی واپس آ جاؤ گے، یہ کیسے ممکن ہے، میں تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں اور تمہیں خبر نہ ہو، فریحہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ تمہارے لیے اتنی بے چینی اور بے قراری میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی جتنی اب کر رہا ہوں۔ اس نے سب کچھ چھوڑ کر اسی لیے سب کچھ چھوڑ کر چلا آیا، ثقلین نے مسکراتے کہا۔ آج صرف تم اور میں ہوں گے اور کوئی نہیں، فریحہ نے مسکراتے کہا اور اس کو لے کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ آمنہ نیند سے بیدار ہوئی تو اسے ٹھنڈے پانی کی سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فریج کھولا تو پانی کی بوتل اس میں موجود نہ تھی اور برف کے لیے بھی برتن رکھنا شاید جمیلہ بھول گئی تھی۔ اس نے سنک کھولا تو پانی بھی گرم آ رہا تھا۔ اس نے نل بند کیا اور نیچے فریج میں سے پانی لینے چلی گئی۔
فریج کچن میں تھا اور وہ کچن کی طرف جانے لگی تو اسے فریحہ کے کمرے سے زنانہ مردانہ ہنسی کی آوازیں سنائی دی۔ وہ ایک دم چونکی اور گھبرا کر کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک دم ثقلین کا قہقہ گونجا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اسے آسماں کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ ثقلین اور فریحہ میں جو کچھ چل رہا تھا۔ وہ پریشان ہونے لگی۔ اوہ نو، اس نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے سوچا اور زور سے ان کے دروازے پر دستک دی۔ وہ دونوں گھبرا گئے۔ یہ کون آ گیا؟ ثقلین نے گھبرا کر پوچھا۔ معلوم نہیں۔ فریحہ بھی گھبرا گئی۔ آمنہ دروازے پر دستک دے رہی تھی کہ عبدالوہاب، عبدالرؤف، عبدالرحمن، حاجرہ، شبنم گھر میں داخل ہوئے۔ جمیلہ بہن کے ہاں رک گئی تھی۔ وہ لوگ تدفین کے بعد واپس آ گئے تھے۔ آمنہ، خیریت تو ہے؟ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ عبدالرحمن نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ اندر۔ آمنہ گھبرا کر بولی۔ کون ہے اندر؟ عبدالوہاب نے چونک کر پوچھا اور دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا۔ حاجرہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور شبنم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عبدالوہاب نے غصے میں دروازے کو زور زور سے بجایا۔ دروازہ کھولو، نہیں تو میں توڑ دوں گا۔ عبدالوہاب نے غصے سے کہا تو فریحہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے اپنی چھوٹی سلیو لیس شرٹ کے اوپر باریک دوپٹہ لے رکھا تھا اور چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کے تاثرات تھے۔ تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ عبدالوہاب نے غصے سے کہا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ ثقلین اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ تم بے غیرت، بے حیا، ہماری غیر موجودگی میں ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کیا تم اس لیے یہاں آئے ہو؟ عبدالوہاب نے تڑاک سے ثقلین کو تھپڑ لگاتے ہوئے کہا تو شبنم کو غصہ آ گیا۔ میرے بھتیجے پر کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤ جو بیٹی کو تعویذ لا کر دیتی ہے کہ اسے گھول کر پلاؤ اور اسے اپنی مٹھی میں کرو۔ شبنم نے چلاتے کہا تو حاجرہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یہ کیا بکواس سن رہا ہوں میں؟ عبدالوہاب نے دانت کچکچاتے ہوئے حاجرہ کو چٹیا سے پکڑتے کہا۔ یہ کمینی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ حاجرہ نے روتے ہوئے کہا۔ تمہاری بیٹی جو گل کھلا رہی تھی وہ دیکھ کر بھی میں ہی جھوٹ بول رہی ہوں۔ ارے تم بغیرت تو اتنی شرم بھی نہ آئی کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور ہتھیانے تم چلی۔ تم نے تو بیٹی کو فاحشہ بنا کر اس کے پاس بھیجا ہے۔ شبنم نے غصے سے کہا۔ وہ جو رات بھر سوچ رہی تھی وہ زہر اگلنے کا اب اسے موقع ملا تھا۔ شبنم بکواس بند کرو، عبدالرؤف نے اسے ڈانٹتے کہا۔ کیوں نہ بتاؤں اس کی کرتوتیں؟ ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی کے پول نہ کھولوں؟ میں تو ساری دنیا کو بتاؤں گی جو کچھ یہ کرتی ہے۔ آمنہ پر بھی اس نے تعویذ ڈالے ہیں۔ شبنم نے آمنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سب چونکے۔ کیسے تعویذ؟ عبدالرحمن نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ یہاں سے چلی جائے اور اس کا بچہ بھی مر جائے۔ شبنم نے زہر اگلتے کہا تو سب ہکا بکا اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا تم میرے ساتھ شامل نہیں تھیں؟ کیا تم نے مجھے 1500 تعویذ کے لیے نہیں دیے تھے؟ اور ان کی الماری میں تعویذ بھی تم نے ہی رکھا تھا۔ اب سارے الزام مجھ پر ہی لگا رہی ہو، کٹنی کہیں کی۔ حاجرہ نے غصے سے چلاتے کہا۔ آپ لوگ اس حد تک بھی ظالم ہو سکتی ہیں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آمنہ تم اوپر جاؤ، عبدالرحمن نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تو آمنہ خاموشی سے اوپر چلی گئی۔ اب میں آمنہ کو ہرگز یہاں نہیں رہنے دوں گا، بہت ہو چکی، عبدالرحمن نے آہ بھر کر انتہائی شکستہ لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ثقلین شرمندہ ہو کر سر جھکائے کھڑا تھا۔ عبدالوہاب اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگا۔ تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ فوراً اپنے گھر جاؤ اور اپنے ماں باپ کو لے کر آؤ کہ وہ فریحہ کو بیاہ کر لے جائیں، ورنہ میں تم دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، سمجھے تم؟ عبدالوہاب نے اسے دھمکی دیتے کہا۔ آئے ہائے، کیوں کرے یہ اس سے شادی؟ میرے میکے میں ناک کٹوانی ہے کیا؟ شبنم نے غصے سے چلاتے کہا۔ بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر تم نے دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو ابھی کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دوں گا۔ جو کچھ بھی ہے اب یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے، سمجھی تم؟ عبدالرؤف نے شبنم کو دھمکی لگاتے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا وہاں سے لے گیا۔ فریحہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ عبدالوہاب نے اسے بھی زور سے تھپڑ لگایا اور ثقلین کو برا بھلا کہتے گھر سے نکال دیا۔ عبدالرحمن نے اوپر اپنے کمرے میں جاتے ہی الماری کی صفائی کی اور اس میں سے تعویذ نکال کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ آمنہ اس کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ اس کے کانوں میں بار بار شبنم کے الفاظ گونج رہے تھے، یہی کہ یہ یہاں سے چلی جائے اور اس کا بچہ بھی مر جائے۔
وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہیں کہ اس کے معصوم بچے کی جان کی دشمن ہو گئیں جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ آسماں اور شبینہ کالج سے واپس لوٹیں تو گھر پر ایک سناٹا سا چھایا تھا۔ حاجہ اپنے کمرے میں سر پر دوپٹے کی پٹی باندھے بیڈ پر لیٹی تھی۔ فریحہ اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے رو رہی تھی۔ شبنم علیحدہ منہ بسورے بیٹھی تھی۔ امی، آج گھر میں کیا ہوا؟ یہ سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کیا ساجد چچا کی ڈیتھ کی وجہ سے؟ آسماں نے شبنم کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آج جو کچھ اس گھر میں ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ فریحہ اور ثقلین رنگے ہاتھوں کمرے میں بند پکڑے گئے ہیں اور پکڑا بھی اس کے باپ نے ہے۔ شبنم نے معنی خیز انداز میں مسکراتے کہا، آئے اللہ، میں مر گئی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ بلند ہوئی تو اس نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ اس نے تمہیں بچا لیا۔ آج فریحہ کی وہ بے عزتی ہوئی ہے کہ کیا بتاؤں۔ اگر عزت والی ہو تو ساری زندگی کمرے سے باہر نہ نکلے، مگر ماں بیٹیاں دونوں ہی بے غیرت ہیں۔ شبنم غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بولی، امی، آپ تو مجھے بھی ثقلین کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجتی تھیں کہ میں اسے اپنے جال میں پھنسا لوں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ چچی آمنہ نے مجھے گائیڈ کیا، ورنہ آج یہ بے عزتی مجھے دیکھنی پڑتی۔ امی، آپ نے ماں ہو کر مجھے غلط کام پر لگانا چاہا اور انہوں نے غیر ہو کر مجھے صحیح راہ دکھائی۔ آپ کو تو چچی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آسماں نے صاف گوئی سے کہا تو شبنم منہ بسورنے لگی۔ ویسے ثقلین بھی کوئی اچھا شریف انسان نہیں، اس کو ذرا سی شرم ہوتی تو کبھی وہ یہ سب نہ کرتا۔ آخر اس گھر کا نمک اس نے کھایا ہے۔ وہ اگر شرم و حیا والا شریف مرد ہوتا تو یہ فریحہ آپا کو بہکنے سے روک دیتا۔ آسماں نے خفگی سے کہا، وہ کیا کرتا؟ تیری تائی نے اور فریحہ نے تو اسے تعویذ گھول کر پلائے تھے، اس کی عقل پر پردے تو پڑنے ہی تھے۔ وہ جو کرتوتیں کر رہی تھیں ان کے پول تو کھلنے تھے نا۔ شبنم نے خفگی سے کہا تو آسماں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اوف خدایا، یہ اس حد تک بھی جا سکتی ہیں؟ چچی نے ٹھیک کہا تھا، انسان کی خواہشات اسے اس حد تک بہکاتی ہیں کہ وہ صحیح غلط کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ آسماں نے آہ بھر کر کہا، صرف ثقلین پر ہی نہیں، تیری چچی پر بھی۔ بھابھی حاجہ نے تعویذ کرائے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے اور اس کا بچہ بھی ٹھیک پیدا نہ ہو، اور مجھے بھی اس کام میں شامل کر کے 1500 روپے ایٹھ لیے۔ شبنم نے منہ بنا کر بتایا، کیا آپ بھی؟ یا خدا، آپ اس قدر شفاق اور ظالم بھی ہو سکتی ہیں؟ آپ لوگوں میں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے؟ امی، مجھے آپ سے نفرت ہونے لگی ہے۔ آسماں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر غصے سے چلاتے کہا اور پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اوپر سیڑھیاں چڑھتی آمنہ کے کمرے میں چلی گئی۔ آمنہ بہت افسردہ موڈ میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ چچی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آسماں نے اس کے قریب بیٹھ کر پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ کیا بات ہے، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ آسماں نے اسے بغور دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں، آمنہ نے آہ بھر کر جواب دیا اور خاموش ہو گئی۔ چچی، آج گھر میں کیا ہوا ہے؟ سب لوگ بہت خاموش ہیں۔ آسماں نے جان بوجھ کر کریدا۔ معلوم نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیا آپ واقعی کچھ نہیں جانتی یا پھر مجھے نہیں بتانا چاہتی؟ آسماں نے پھر پوچھا۔ ایسی باتوں کے بتانے سے کیا فائدہ جو سننے والے کو تکلیف دیں؟ ویسے بھی جو کچھ ایک بار ہو جاتا ہے وہ دوبارہ تو نہیں ہو سکتا، اسے ریپیٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ آمنہ نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھتے جواب دیا۔ چچی، آپ کتنی عظیم انسان ہیں اور اس گھر کے لوگ بہت بد نصیب اور کم عقل ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ سکے۔ ان کی حسد، نفرت اور رقابت نے ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی ہیں۔ انہیں آپ میں ایک اچھی انسان اور مسلمان دکھائی نہیں دیتی، آپ انہیں صرف ایک عورت، دیورانی اور بہو دکھائی دیتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آسماں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے تعصب کا اظہار کیا۔ آسماں، میں بہت پر امید ہو کر اور آنکھوں میں خواب سجا کر یہاں آئی تھی۔ میں سوچتی تھی غیر مسلم ملک میں میں اسلام کا وہ خوبصورت رنگ کبھی نہیں دیکھ سکتی جو میں کسی مسلم ملک میں دیکھ سکتی ہوں، جہاں سب لوگ اسلام پر عمل کرتے ہوں گے، ان کی سوچیں کتنی پاک اور ان کے دل کتنے خوبصورت اور محبت کرنے والے ہوں گے، مگر یہاں آ کر مجھے سخت مایوسی ہوئی ہے۔ خود غرضی، منافقت، حسد اور بے حسی نے انہیں
اچھا مسلمان تو کیا اچھا انسان بھی نہیں رہنے دیا۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے انہیں مسلمان بنا کر اور اسلام کا تحفہ دے کر ان پر کتنا بڑا کرم کیا ہے، اور وہ اس نعمت کی خوب جی بھر کر ناقدری کر رہے ہیں۔ اور جب کسی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے تو وہ نعمت اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ آمنہ نے آہ بھر کر مایوسی سے جواب دیا، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آسمہ نے جواب دیا۔ عبد الرحمن تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا آمنہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ آمنہ، اپنا اور میرا پاسپورٹ اور ویزے دو، میں سیٹیں کنفرم کراتا ہوں، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ عبد الرحمن نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تو آسمہ چونکی۔ چچا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ایسا مت کریں، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ چچی پلیز آپ ہی چچا کو سمجھائیں۔ آسمہ نے روحانسی ہو کر آمنہ کا ہاتھ پکڑتے التجائی انداز میں کہا، آسمہ اب ہمارا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ جب دلوں میں کدورتیں اس حد تک بڑھ جائیں کہ سامنے نہ انسان دکھائی دے نہ رشتے، تو پھر ایسے لوگوں کے درمیان رہنا ان کو اذیت میں ڈالنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے کنارہ کشی بہتر ہے۔ جو کچھ ان لوگوں نے کر دیا وہ کم نہیں ہے۔ عبد الرحمن نے آہ بھر کر جواب دیا، لیکن چچا ہم بھی تو ہیں، میں، شبینہ، دادی، ابو، تایا ابو، آپ سب، یہ سب آپ سے اور چچی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ کو ہماری محبتیں دکھائی نہیں دے رہی؟ آپ دو لوگوں کی نفرتوں سے دل برداشتہ ہو کر جا رہے ہیں۔ آسمہ نے کہا، محبت کبھی کسی کو برباد کرنے کا سوچ نہیں سکتی، مگر نفرت دوسروں کو بھی برباد کرتی ہے اور اپنے آپ کو بھی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے یہ اپنے آپ کو برباد کر لیں۔ دونوں کی سازشوں نے ہمارے ساتھ ساتھ خود انہیں بھی برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ عبد الرحمن نے افسردہ لہجے میں جواب دیا تو آسمہ خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ عبد الرحمن نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگایا اور اس کا سر چوم کر سمجھانے لگا۔ آمنہ دوسرے کمرے میں اٹھ کر گئی اور جا کر الماری سے اپنے اور عبد الرحمن کے ڈاکومنٹس لے آئی۔ عبد الرحمن کو پکڑائے، اس نے نم آنکھوں کو صاف کرتے ایک ٹک اس کی طرف دیکھا اور ڈاکومنٹس پکڑ کر باہر چلا گیا۔ چچی پلیز ایسا مت کریں، آسمہ نے پھر روتے کہا۔ آسمہ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، آمنہ نے آہ بھر کر جواب دیا تو آسمہ روتی نیچے چلی گئی اور جا کر شبینہ کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اوہ خدایا، اتنا کچھ ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، فریحہ آپ بھی اس حد تک بڑھ جائیں گی، یقین نہیں آ رہا، شبینہ نے افسردگی سے کہا، اور افسوس بھی اس بات پر ہے کہ تائی اماں نے فریحہ آپا کو خود اس معاملے میں سپورٹ کیا۔ ہماری مائیں ہی بیٹیوں کی ایسی تربیت کر رہی ہیں، انہیں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ بیٹیوں کے بہکتے قدم انہیں ساری زندگی گناہوں کے دلدل میں دھکیل کر انہیں اللہ کے سامنے ہمیشہ کے لیے گنہگار بنا سکتے ہیں۔ آسمہ نے افسردگی سے کہا، کیا چچی اور چچا ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے؟ شبینہ نے پوچھا۔ ہاں، وہ کہہ تو یہی رہے ہیں، چچا بہت ڈس ہارٹ ہوئے ہیں، امی اور تائی اماں نے انہیں بہت ہرٹ کیا ہے۔ چچی کتنے ارمان لے کر یہاں آئی تھیں اور انہوں نے انہیں اتنا مایوس کر دیا کہ اب وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی، آسمہ نے آہ بھر کر افسردہ لہجے میں بتایا۔ شبنم برآمدے میں سے گزری تو دونوں کو باتیں کرتے سن کر چونکی۔ اس کا مطلب دونوں جا رہے ہیں، شکر ہے جان چھوٹے گی۔ وہ جب سے گھر میں آئی ہے کبھی ایسے فساد نہیں ہوئے، سب پرسکون ہو جائیں گے۔ شبنم نے گہری سانس لی اور مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ جوائے جب سے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن گھر لے کر آیا تھا، اس نے اپنے آپ کو گھر میں لاک کر رکھا تھا، اپنے موبائل کو بھی مکمل آف کر دیا تھا، نیٹ ٹی وی سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ٹرانسلیشن شروع کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں محمد حسین کے الفاظ گونجنے لگے۔ اپنے ذہن سے ہر نیگیٹو بات نکال کر بہت سوچ سمجھ کر اس کتاب کو پڑھنا اور اس میں جو احکامات لکھے ہیں ان کے بارے میں اپنے آپ سے سوال کرنا کہ کیا ایسا کرنا تم سے ممکن ہے یا نہیں، اور جب تمہارا دل مطمئن ہونے لگے تو پھر بہت محبت سے اپنے خدا سے باتیں کرنا۔ محمد حسین کی ان باتوں نے اس کے اندر بہت زیادہ تجسس بڑھا دیا تھا، اور اس کی ان باتوں کے پیش نظر اس نے اپنے آپ کو تمام معاملات سے علیحدہ رکھ کر ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کی تھی۔ اس کے لیے سب سے اہم بات تھی کہ وہ موڑ کب آئے گا جب وہ محبت سے اپنے خدا سے باتیں کرے گا۔ اسے تو کبھی خدا پر یقین ہی نہیں تھا،
اور نہ ایمان محبت سے بات کرنے کی نوبت آئے گی بھی یا نہیں۔ اگر نہ آئی تو وہ یہی سمجھے گا کہ محض محمد حسین کی کیا آرائی تھی اور حقیقت کچھ نہ تھی۔ لیکن جس کتاب کے بارے میں ساری دنیا میں ہلچل مچی ہے وہ اسے ضرور پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کی۔ All the praises and thanks be to Allah, the Lord of the Alameen, the most beneficial, the most merciful۔ وہ پڑھ کر چونکا۔ اس نے تو سن رکھا تھا کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن دنیا میں دہشت گردی پھیلانے کا ذریعہ ہے، اور کتاب کے آغاز میں خدا اپنا تعارف مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا کس قدر محبت، نرمی اور شفقت سے کرا رہا ہے۔ اس کا ذہن ان الفاظ میں الجھنے لگا۔ وہ حیرت سے انہیں پڑھتے ہوئے بڑبڑانے لگا۔ دا موسٹ مرسیفل، دا موسٹ بینیفیشنٹ۔ نادانستہ وہ ان الفاظ کو بار بار دہرانے لگا، اور بار بار دہرانے سے اچانک اس کے دل پر ان الفاظ کا گہرا اثر ہونے لگا، یوں جیسے کسی نرم دل اور محبت کرنے والی ہستی سے اچانک مل کر انسان کے اندر خوشگوار تاثر پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی تاثرات اس کے اندر پیدا ہو رہے تھے۔ دا اونلی اونر آف دا ڈے آف ریکمپینس، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن قیامت کا۔ ان آیات میں اللہ نے تمام عالمین اور مخلوقات کے سامنے اپنا تعارف، اپنا اسٹیٹس واضح کیا ہے کہ وہ سب کا مالک ہے۔ جوائے ان الفاظ کو پڑھ کر غور کرنے لگا کہ پہلی لائن میں دا لارڈ آف عالمین، تمام جہانوں پر اللہ کی حاکمیت، دوسری میں اس کی صفت دا موسٹ بینیفیشنٹ، دا موسٹ مرسیفل، اور تیسری قیامت کے دن کے مالک یعنی دا اونر آف دا ڈے کی حیثیت سے تعارف کرایا گیا ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان اللہ انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہوگا۔ وہ چاہتا تو کوئی اور سخت الفاظ بھی اپنی شان بیان کرنے کے لیے کر سکتا تھا، صرف مرسیفل اینڈ بینیفیشنٹ ہی کیوں؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے انسانوں پر صرف مہربان اور رحم کرنے والا ہے؟ ان 3 لائنوں نے اس کے اندر اللہ کی ہستی اور مقام اور مرتبے کو پوری طرح اسٹیبلش کر دیا تھا۔ اللہ کا تصور ایک نرم شفیق ہستی کی حیثیت سے اس کے اندر نقش ہونے لگا، اور رفتہ رفتہ اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ انتہائی خوبصورت، ٹھنڈا میٹھا، نرم اور لطیف احساس اس کے دل میں ہر طرف پیدا ہونے لگا۔ نہ جانے وہ کیسا سحر تھا جس میں وہ گم ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے چاند جیسی سفید ٹھنڈی روشنی اس کے وجود کو حصار میں لے رہی ہو۔ وہ اس سے مسرور ہونے لگا۔ وہ کافی دیر یوں ہی بیٹھا رہا، اور پھر اس نے کتاب کھول کر پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ صبح سے شام ہو گئی۔ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ ایک بار اسے بھوک لگی تو اس نے سینڈوچز کے ساتھ کافی پی۔ وہ تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لیے لیٹا، مگر ابھی لیٹے اسے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ اس کا دل پھر بے قرار ہونے لگا، اور انتہائی تھکاوٹ کے باوجود پھر اس نے کتاب کھول کر پڑھنا شروع کی۔ Truly the religion with Allah is Islam. Those who were given the Jews and Christians did not differ except out of mutual jealousy after knowledge had come to them, and whoever disbelieved in the ayat of Allah, then surely Allah is swift in calling to account۔ دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد حسد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 19۔ ان لائن سے جوائے کو پتہ چلنے لگا کہ نان مسلم اسلام سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ ان کی نفرت کی وجہ ان کی ضد اور حسد ہے، اور یہی باتیں اسے بنت اسلام نے بتائی تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بنت اسلام کو بتائے وہ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہے۔ وہ یہ جان کر بہت خوش ہوگی اور حیران بھی، لیکن وہ بھی اسے کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا جب تک وہ پوری ٹرانسلیشن نہ پڑھ لے۔ ممکن ہے اس کتاب کے اندر کوئی لکھی ہوئی ایسی بات اسے کلک نہ کرے اور وہ اسے پڑھنا چھوڑ دے، اس لیے وہ بھی اسے کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے ان باتوں پر بہت سوچا اور لیپ ٹاپ کو آن کر کے پھر آف کر دیا۔ میں اب اس وقت تک کوئی اور کام یا کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک اس ٹرانسلیشن کو مکمل نہ کر لوں۔ اس نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کرتے سوچا، اور پھر کتاب کھول کر پڑھنی شروع کی۔ اور یوں ہی پڑھتے ہوئے جب وہ سورۃ الانعام کی ٹرانسلیشن پڑھنے لگا تو وہ ایک آیت پر رک گیا۔
And indeed, many messengers were mocked before you, but their scoffers were surrounded by very things that they used to mock at. اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر یعنی مذاق ہوتے رہے ہیں، سو جو لوگ ان سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 10۔ جوائے کو ایک دم شدید جھٹکا لگا اور اس کے جسم کے اندر جھرجھری سی پیدا ہوئی اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کی کسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو۔ نہیں، میں نے کوئی موکنگ نہیں کی۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی اور آگے بڑھا۔ And so we have appointed for very prophet enemies, shayateen, devils, among mankind and jinns, inspiring one another with adorned speech as delusion or by way of deception. اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، so that the hearts of those who disbelieve in the hereafter may incline to such deceit, and that they may remain pleased with it, and that they may commit what they are committing, all kinds of sins and evil deeds, etc. اور وہ یہ اس لیے کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 113 to 114۔ ایک دم جم، میک اور ایڈورڈ کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ And surely many do lead mankind astray by their own desires through lack of knowledge، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے دوسرے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ سورۃ الانعام۔ اسے یوں لگا جیسے یہ لائنز خاص طور پر اس کے بارے میں ہیں۔ اس نے کتاب بند کی، اس کے دل پر ایک دم بوجھ پڑنے لگا۔ اسے جم کی بات یاد آنے لگی جس نے اسلام اور مسلمز کے خلاف اس کے دل میں اتنا زہر بھر دیا تھا کہ وہ جہاں بھی مسلمز کا ذکر سنتا اس کا دل غصے سے بھر جاتا، اس کا خون کھولنے لگتا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ لائنز خاص طور پر ان کے بارے میں ہیں۔ اس نے کتاب بند کی۔ موکنگ، کیا تم نے اس برقعے والی لڑکی کا مذاق نہیں اڑایا تھا؟ صرف اس لیے نہ کہ وہ مسلم تھی، اور مسلم خواتین کے ویل یعنی پردے کے بارے میں آرٹیکل میں تم نے کیا کیا تھا اور A Great Sigma میں کیا لکھا تھا؟ کیا تم نے اسلام کو طنز کا نشانہ نہیں بنایا؟ اسلام اور مسلمانوں پر کتنی کڑی تنقید کی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ تمسخر کرنے والوں کو سزا نے آ گھیرا۔ جم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ کیسی موت مرا تھا؟ خود جوائے نے اسے مارا، گولیاں دیکھ کر اس کا مرڈر کیا۔ شاید یہ وہی سزا تھی جو اللہ نے اسے میرے ہاتھوں دلائی تھی، اور میں خود جو میک اور ایڈورڈ کے ہاتھوں پپٹ بنا ہوا ہوں، اور میرے بارے میں بھی اس کتاب میں لکھا ہے۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس کے آرٹیکل پر مسلمانوں نے جو احتجاج برپا کیا تھا، اس کی کلپ دیکھتے ہوئے وہ میک اور ایڈورڈ کے ساتھ کتنے کہکے لگا کر ہنسا تھا۔ جس طرح وہ خوش ہوتے تھے اسی طرح وہ بھی خوش ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک دم آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ ایک دم تعصب اور شرمندگی کے احساس نے اسے آ گھیرا تھا۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے who disbelieve in the hereafter، اور وہ جوائے ہی تھا جو نہ تو خدا پر یقین رکھتا اور نہ ہی آخرت پر، اور اب اللہ اسے کہہ رہا تھا He knows what you conceal and what you reveal, and he knows what you earn, good or bad۔ وہ سب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہری کرتے ہو، اور جو کام اچھے برے لیکن تم کرتے ہو وہ سب سے واقف ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 3۔ ان لائنز کو پڑھ کر وہ بے ساختہ سے سک کر رونے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس وقت تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اسے احساس دلا رہا ہے کہ اس نے شیطان صرف لوگوں جم، میک اور ایڈورڈ کے بہکاوے میں آ کر کیا کچھ کیا ہے۔ اسے ایک ایک موقع اور بات یاد آنے لگی جو اس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کہی تھی۔ جم، میک اور ایڈورڈ خوش ہو کر اسے کتنا اپریشیٹ کرتے تھے۔ جم اسے کتنے پیسے دیتا تھا، اور ایڈورڈ نے اسے یہ فلیٹ اور تمام لگژریز کیوں دی تھیں؟ صرف اس لیے کہ وہ ان کی باتوں میں آ کر ان کے کہنے کے مطابق کام کرتا تھا۔ وہ جب کبھی
کوئی ایسا آرٹیکل لکھ کر انہیں دکھاتا تھا تو دونوں اسے کتنا سپورٹ کرتے تھے، اور اب وہ اکیلا اس کائنات کے مالک کے سامنے کھڑا تھا جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور جس نے اپنا تعارف ایک مہربان ہستی کی حیثیت سے کرایا تھا، اور وہ مہربان ہستی اسے آہستہ آہستہ پوچھ رہی تھی کہ جوائے، تم نے کیا کیا؟ بنا سوچے سمجھے ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے اور دھوکہ کھاتے رہے۔ اس وقت اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، مگر اس کا دل اس قدر مضطرب اور بے چین ہو رہا تھا، اس کے اندر کا مجرم خود بخود اقرار جرم کر رہا تھا، اور اس کے پاس اپنے ڈیفنس کے لیے ایک بھی دلیل نہیں تھی۔ وہ کیا کہتا، جبکہ ہر بات سچ تھی؟ وہ ایک ایسے آئینے کے سامنے کھڑا تھا جو اسے ایک ایک بات یاد دلا رہا تھا۔ کیا اسے یاد ہے کہ اس نے ہمیشہ اسلام کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا تھا؟ اس نے اسلام کے خلاف اور مسلم خواتین کے خلاف آرٹیکلز لکھے تھے، اس نے اسلام دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر اسلام کی تضحیق کی تھی، اور ان کی خواہش اور خوشی کے لیے وہ مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ لکھنے کو تیار تھا، کسی ایک بات میں جھوٹ نہیں تھا، تو کیا کہہ کر بری ذمہ ہوتا۔ اس کے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ بنت اسلام کی اس بات پر اسے یقین آنے لگا تھا۔ ٹرو مسلم تنہائی میں بھی کوئی برا کام نہیں کرتا، کیونکہ اسے تنہائی میں بھی اپنے خدا کی موجودگی کا پورا احساس ہوتا ہے، اور اب یہ واقعی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ کون سی ہستی ہے اور کہاں ہے جس کے سامنے وہ آنسو بہا رہا تھا، کس کے سامنے وہ اقرار جرم کر رہا تھا، کس کے سامنے وہ شرمندہ ہو رہا تھا؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اس کا کمرہ بالکل خالی تھا، اس کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا، مگر پھر بھی کوئی موجود تھا جو پوری شدت سے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا، جس کے سامنے وہ بالکل بے نقاب ہو گیا تھا، جس نے اسے اس کے ایک ایک جرم کو یاد دلایا تھا، اور اپنے ہر جرم کو یاد کر کے وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کے دل پر بوجھ کیوں بڑھنے لگا تھا؟ اس کے آنسوں میں اتنی شدت اور ندامت کا احساس کہاں سے آ گیا تھا؟ شاید اس لیے کہ آج پہلی بار خدا کو اپنے اندر محسوس کر رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو اسے کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بنت اسلام کے الفاظ پھر اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے انسان کو ہر طرف بکھرے خداؤں اور دیوی دیوتاؤں کے ہجوم سے نکال کر ایک خدا کے سامنے کھڑا کر دیا، اور انسان کو کہا، یہ ہے تمہارا خدا، تنہا، وحدہ لا شریک، ساری کائنات کا حاکم، ساری طاقتوں کا مالک، جو باہر بھی ہے اور تمہارے اندر بھی موجود ہے، اس کے ساتھ سرگوشیاں کرو، باتیں کرو، وہ تمہاری ہر بات سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ تمہیں اس تک پہنچنے کے لیے کسی پنڈت، سادھو، پوپ، پادری، ربی یا مولوی کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ تم اور تمہارا خدا جانو، تم ایک دوسرے کے ہمراز ہو۔ کیا انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے بڑے احسان کو بھول سکتی ہے کہ انہوں نے بھٹکے ہوئے انسان کو سچے خدا سے ملا دیا؟ ہاں بنت اسلام، تم نے بالکل سچ کہا تھا، میں بھی بھٹکا ہوا تھا۔ آج میں نے اپنے اندر اس خدا کو محسوس کیا ہے جسے میں نے کبھی اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دی تھی، اور آج اس خدا نے مجھے اپنے خدا ہونے کا جس شدت سے احساس دلایا ہے، اسی شدت سے مجھے یہ احساس بھی دلایا کہ میں بھٹکا ہوا انسان ہوں۔ اس نے سسکی بھر کر سوچا، اور وہ اس قدر شدت سے رونے لگا کہ اس کا دل پھٹنے کو بے قرار تھا۔ آنکھوں نے اس قدر آنسو بہائے تھے کہ اس نے اپنی ماں کی موت پر بھی اتنے آنسو نہ بہائے تھے۔ وہ اس قدر بے قرار اور مضطرب ہو کر تڑپا تھا، اتنا تو کہتی کہ جدا ہونے پر بھی بے قرار نہیں ہوا تھا۔ ایسا کیا تھا کہ اس کے اندر کا خدا باہر کے تمام رشتوں پر حاوی ہو گیا تھا؟ اس کے دل میں تو اس کا تاثر مہربان ہستی کا تھا، دا موسٹ مرسیفل، دا موسٹ بینیفیشنٹ۔ پھر وہ کیسے اس کے خوف سے اور اس کے رعب میں آ کر بے نقاب ہو گیا، کیسے ایک ایک گناہ کا اقرار کرنے لگا۔ اس نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، تمہیں ڈانٹا بھی نہیں، پھر تم کس خوف کی بات کر رہے ہو؟ اچانک اس کے دل سے صدا آئی تو وہ ایک دم بوکھلا گیا، اور اس نے گھبرا کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ گھبراہٹ سے اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ اس کی یہ بات بھی پکڑی گئی تھی۔ میں، اس کے منہ سے بامشکل نکلا، اور اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ جب کبھی اچھا مسلمان جذباتی ہو کر، حماقت میں یا غصے میں آ کر کوئی برا کام کر لیتا ہے تو پھر وہ ندامت کے شدید احساس سے اس وقت تک باہر نہیں نکل سکتا جب تک سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا۔ بنت اسلام کے الفاظ پھر اس کے ذہن میں گونجے۔ اس نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔
توبہ کیسے کرتے ہیں؟ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ ممکن ہے اس کتاب میں کہیں لکھا ہو۔ اس نے کتاب پڑھ کر اسے کھولا تو اگلی لائن میں لکھا تھا، لیو او مین کائنڈ آل کائنڈ آف سن اوپن اینڈ سیکریٹ ویریلی دوز ہو کمٹ سن ول گیٹ ڈیو ریکمپینس فار دیٹ وچ دے یوز ٹو کمٹ۔ ہر طرح کا ظاہری اور پوشیدہ گناہ ترک کر دو۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 121۔ پہلی لائن پر اس کا دل اٹک گیا۔ شاید ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو چھوڑنا ہی توبہ ہے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، ہاں آج میں اپنے دل میں عہد کرتا ہوں کہ میک اور ایڈورڈ کے کہے میں آ کر کوئی آرٹیکل نہیں لکھوں گا، بلکہ میں ان کے ساتھ کام کرنا ہی چھوڑ دوں گا۔ اس نے اپنے دل میں اقرار کیا تو اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے بے قرار دل کو تھوڑا سا سکون آنے لگا ہو۔ وہ مزید پڑھنے لگا اور ہر لائن کو پڑھ کر رکتا اور اپنے آپ کو ٹٹولتا کہ کہیں اس کے اندر کوئی بے اطمینانی تو نہیں، اور ایسا ایک بار بھی نہیں ہوا تھا کہ کسی لائن کو پڑھ کر اس کے ذہن میں کوئی منفی سوچ پیدا ہوئی ہو۔ شاید اس لیے کہ محمد حسین نے خصوصی طور پر اسے تاکید کی تھی کہ وہ اپنے ذہن سے تمام منفی باتیں نکال کر اسے پڑھے، اور نیگیٹو باتوں کو تو بنت اسلام نے پہلے ہی کافی حد تک ایکسپلین کر دیا تھا۔ کتاب پڑھتے ہوئے اسے بار بار بنت اسلام یاد آ رہی تھی۔ وہ وہی باتیں کرتی تھی جو اس کتاب میں لکھی تھیں۔ کبھی کبھی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ لائنز بنت اسلام اسے پڑھ کر سنا رہی ہو، وہ خود نہ پڑھ رہا ہو۔ کسی انسان کا کسی دوسرے کے ذہن پر کس حد تک اور کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، اسے یہ اب محسوس ہو رہا تھا۔ بنت اسلام جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کا محسن مانتی تھی کہ انہوں نے انسان کو خدا سے ملایا، اسی طرح وہ دل ہی دل میں بنت اسلام کا ممنون ہو رہا تھا جس نے اسے خدا سے متعارف کروایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا، اسلام کو واضح کیا تھا۔ اس کے دل میں بنت اسلام کے لیے بھی محبت اور شکر گزاری کے جذبات پیدا ہونے لگے تھے، اور اسی طرح محمد حسین کے لیے بھی، جس نے اسے یہ کتاب دی تھی اور اسے پڑھنے سے پہلے ٹپس بھی دیے تھے، اور ان ٹپس کو ذہن میں رکھ کر وہ اس کتاب کو بغور پڑھ رہا تھا۔ جہاں بھی احکامات آتے وہ انہیں بغور پڑھ کر اپنے آپ سے سوال کرتا کہ کیا وہ واقعی اس پر عمل کر سکتا ہے، اور اس حکم پر عمل کرنا اس کے لیے آسان تھا یا نہیں، اور اسے محسوس ہوتا کہ ان احکامات پر عمل کرنا صرف اس کے لیے ہی نہیں، سب انسانوں کے لیے آسان ہے۔ اور اب اس نے اس صورت میں مزید ان باتوں کے بارے میں پڑھا جن کو اللہ نے حرام کیا تھا، اور بہت مختصر انداز میں سب کچھ واضح کیا تھا۔ Join not anything in worship with him. Be good and dutiful to your parents. Kill not your children. Because of poverty, come not near to al-fawahish, shameful sins, illegal sexual intercourse, etc., whether committed openly or secretly, and kill not anyone whom Allah has forbidden. And come not near to the orphan properties. Give full measure and full weight with justice. We burden not any person, but that which he can bear. And whenever you give word, say the truth even if a near relative is concerned, and fulfill the covenant of Allah. This he commands you, that you may remember, and verily this is my straight path, so follow it. ترجمہ: کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا، ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا، ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ بھٹکنا، اور کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا، ماں پر تول انصاف کے ساتھ پوری کرنا، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 152 سے 153۔ وہ ان تمام احکامات کو پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا اور بار بار سوچنے لگا۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں تھا جس میں انسانیت کی ذرا بھی حق تلفی ہوتی ہو۔ ہر ایک کے بارے میں پورے انصاف کے ساتھ احکامات دیے گئے تھے، اور یہ سب کام کرنا انسان کے لیے مشکل نہیں تھا۔
کیا غیر مسلموں کو قرآن کی یہ لائنز دکھائی نہیں دیتی؟ کسی بھی مذہب کے انسان پر ناحق ظلم اور زیادتی سے منع کیا گیا ہے، مگر بنت اسلام نے سچ کہا تھا۔ جن لوگوں کے دلوں میں کجی یعنی ٹیڑھا پن اور منافقت ہوتی ہے، وہ اپنے مطلب کی آیات لے کر ان سے اپنی سوچ کے مطابق مطلب نکال کر قرآن، اسلام اور مسلمانوں کا امیج خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ان لائنز پر بہت غور و فکر کرنے لگا۔ ان احکامات پر عمل کر کے واقعی ہی ایک مسلمان آئیڈیل بن سکتا ہے۔ اس کا ذہن اپنے باپ کی طرف چلا گیا اور اس نے لمبی آہ بھری۔ شاید میرے باپ نے بھی کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوگا، اس لیے وہ آئیڈیل انسان نہ بن سکا، یا پھر ہو سکتا ہے میری ماں جو مسلم کے خلاف تھی، اس نے میرے باپ کا امیج میری نظروں سے گرانے کے لیے اسے ایسا پیش کیا۔ وہ بھی تو نان مسلم تھی اور مسلم سے نفرت کرتی تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا اور اسی سوچ میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ دیر تک سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو کتاب اس کے سینے پر کھلی پڑی تھی۔ اس نے مسکرا کر کتاب کی طرف دیکھا اور اسے بند کر کے سائیڈ پر رکھنے لگا تو اس کی نظر لائنز پر پڑی۔ And whomsoever Allah wills to guide, He opens his breast to Islam, and whomsoever He wills to astray, He makes his breast closed and constricted. ترجمہ: اللہ جس شخص کو ہدایت دیتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 126۔ وہ ان الفاظ کو پڑھ کر اپنے آپ سے سوال کرنے لگا، جوائے، اب تم اسلام کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ کیا تم محسوس کرتے ہو کہ اللہ تمہارا سینہ اسلام کے لیے کھول رہا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ شاید ہاں، اس نے بہت سوچنے کے بعد اپنے آپ کو جواب دیا، اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا خدا مجھے ہدایت دینا چاہ رہا ہے؟ یہ سوچتے ہی ایک دم اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ اس نے کتاب کو بند کر کے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو شدت سے گرنے لگے، لیکن اب ان آنسوؤں میں خوشی کا عنصر شامل تھا۔ خدا کیسے خاموشی سے اس کے دل کو مختلف کیفیات سے دوچار کر کے اس کے ذہن کی سوچوں کو بدل رہا تھا اور اس کی سب سوچوں کو اپنی طرف لا رہا تھا۔ بنت اسلام نے ٹھیک کہا تھا، ہمیں ہر جذبے میں خدا ملتا ہے، محبت، دکھ، خوشی اور تنہائی میں۔ اچانک اس نے کتاب کو چوما اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ واش روم میں برش کرتے اور چہرہ دھوتے وہ مسلسل ان احکامات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اللہ انسان کو ہر طرح سے پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے، روح کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے جسم کی صفائی اور پاکی بہت ضروری ہے۔ وہ بار بار ہینڈ واش سے اپنے ہاتھوں، بازوؤں اور چہرے کو دھو رہا تھا۔ نہیں، مجھے شاور لینا چاہیے، اس نے ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کرتے سوچا اور پھر شاور لینے لگا۔ کافی دیر بعد وہ اچھی طرح اپنے آپ کو دھو کر پاک صاف کر کے نکلا تو اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا ہو۔ شاید وہ ذہنی طور پر آسودہ اور مسرور ہو رہا تھا، جس نے اس کے جسم کو بھی ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تو اچانک محمد حسین کے الفاظ اسے یاد آنے لگے، اور جب تمہارا دل مطمئن ہونے لگے تو پھر بہت محبت سے اپنے خدا سے باتیں کرنا۔ کیا وہ واقعی ہی اب اسٹیج پر آ گیا تھا کہ خدا کے ساتھ محبت کے ساتھ باتیں کر سکتا؟ اس نے سوچا اور اس کے اندر تجسس کے ساتھ ساتھ تذبذب کی سی سچویشن پیدا ہونے لگی۔ میں اور خدا کے ساتھ محبت سے باتیں، اس نے حیرت سے سوچا، اور اسی سوچ میں اس نے اپنے لیے ناشتہ بنایا، اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ پھر کتاب کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ کتاب پڑھتا گیا، مگر اس کے اندر کی محبت کی وہ کیفیت ابھی تک پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اگلا روز بھی اس نے کتاب پڑھنے میں لگایا اور اب تک بالکل تھوڑی ہی رہ گئی تھی، مگر محبت کی اس کیفیت سے اس کا دل ابھی سرشار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہت بے قرار ہونے لگا، گو کہ اتنی زیادہ کتاب پڑھنے سے اس کا دل اسلام کی طرف بہت مائل ہو گیا تھا۔ خدا سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انس ہونے لگا تھا، مگر محبت کی انتہائی کیفیت سے اس کا دل ابھی بھی خالی تھا، ایسی محبت جو تمام جذبوں پر حاوی آ جاتی ہے۔